الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، گناہ کر بیٹھتا ہے انسان، لیکن گناہ کرنے والے سب برابر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد گناہ پر ڈٹ جاتا ہے، اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ اس نے گناہ کر کے اپنے پروردگار کو ناراض کر لیا ہے، گناہ کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن تیار کر لیا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص کبھی بھی گناہ کو چھوڑنے کی طرف نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کے اندر گناہ کا احساس ہی نہیں ہے، ندامت اور شرمندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر ندامت، شرمندگی، گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اسی احساس کو لے کر پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتا ہے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے والے بندے کتنے پسند ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے، يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، وہ گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخشنا، اپنے بندوں کو کہ گناہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو گناہ کرنے چاہیے، مطلب حدیث کے الفاظ سے یہ مغالطہ لگ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے جو گناہ کریں اور استغفار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو گناہ کرنے والے بندے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے والے بندے چاہیے۔ گناہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اگر گناہ پسند کرنا تھے تو گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام ہی کیوں کیا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا احد اغیر من اللہ، کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر غیرت مند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ وَلِذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فحش اور بے حیائی پر مبنی کاموں کو حرام قرار دیا ہے، جو ہاں ظاہری ہوں ہاں چھپے ہوئے ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے اور تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو اور گناہوں کو ناپسند بنا دیا ہے۔ تو گناہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، استغفار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے جب بھی بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو بندے کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس ہوا انسان خود اس نے اپنے لیے نجات کے راستے کو بند کر لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو استغفار کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ اگر انسان گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد استغفار کریں گے۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے کہ انسان کو گناہ کر کے استغفار تو کرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن کبھی بھی یہ سوچ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں گناہ کرنے کے بعد استغفار کر لوں گا اور توبہ کر لوں گا، اس لیے کہ انسان کو تو یہ علم نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اسے توبہ کرنے کا موقع ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا ہے۔ کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہوئے ہی فوت ہو جاتے ہیں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد انہیں استغفار کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ ہوں گے، سب سے ہوتے ہیں گناہ، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی تھوڑے کرتا ہے، کوئی بڑے گناہ کرتا ہے، کوئی چھوٹے گناہ کرتا ہے، گناہ تو سب کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد ہمیشہ استغفار کرنا ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس کر کے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ گناہ سے استغفار کرنے کے بعد انسان، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔